مرکس باب نمبر 15 پیلاطس کے سامنے۔ صبح سویرے ہی رہنما امام بزرگوں، شریعت کے علماء اور پوری یہودی عدالت عالیہ کے ساتھ مل کر فیصلے تک پہنچ گئے۔ وہ عیسیٰ کو باندھ کر وہاں سے لے گئے اور رومی گورنر پیلاطس کے حوالے کر دیا۔ پیلاطس نے اس سے پوچھا، کیا تم یہودیوں کے بادشاہ ہو؟ عیسیٰ نے جواب دیا، جی آپ خود کہتے ہیں۔ رہنما اماموں نے اس پر بہت الزام لگائے، چنانچہ پیلاطس نے دوبارہ اس سے سوال کیا، کیا تم کوئی جواب نہیں دو گے؟ یہ تو تم پر بہت سے الزامات لگا رہے ہیں۔ لیکن عیسیٰ نے اس پر بھی کوئی جواب نہ دیا اور پیلاطس بڑا حیران ہوا۔ سزائے موت کا فیصلہ۔ ان دنوں یہ رواج تھا کہ ہر سال فسح کی عید پر ایک قیدی کو رہا کر دیا جاتا تھا۔ یہ قیدی عوام سے منتخب کیا جاتا تھا۔ اس وقت کچھ آدمی جیل میں تھے جو حکومت کے خلاف کسی انقلابی تحریک میں شریک ہوئے تھے اور جنہوں نے بغاوت کے موقع پر قتل و غارت کی تھی۔ ان میں سے ایک کا نام بھرابا تھا۔ اب ہجوم نے پیلاطس کے پاس آ کر اس سے گزارش کی کہ وہ معمول کے مطابق ایک قیدی کو آزاد کر دے۔ پیلاطس نے پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں یہودیوں کے بادشاہ کو آزاد کر دوں؟ وہ جانتا تھا کہ رہنما اماموں نے عیسیٰ کو صرف حسد کی بنا پر اس کے حوالے کیا ہے، لیکن رہنما اماموں نے ہجوم کو اکسایا کہ وہ عیسیٰ کے بجائے بھرابا کو مانگے۔ پیلاطس نے سوال کیا، پھر میں اس کے ساتھ کیا کروں جس کا نام تم نے یہودیوں کے بادشاہ رکھا ہے؟ وہ چیخے، اسے مصلوب کریں۔ پیلاطس نے پوچھا، کیوں؟ اس نے کیا جرم کیا؟ لیکن لوگ مزید شور مچا کر چیختے رہے، اسے مصلوب کریں۔ چنانچہ پیلاطس نے ہجوم کو مطمئن کرنے کی خاطر بھرابا کو آزاد کر دیا۔ اس نے عیسیٰ کو کوڑے لگانے کو کہا، پھر اسے مصلوب کرنے کے لیے فوجیوں کے حوالے کر دیا۔ فوجی عیسیٰ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فوجی عیسیٰ کو گورنر کے محل کے صحن میں لے گئے اور پوری پلٹن کو اکٹھا کیا۔ انہوں نے اسے ارغوانی رنگ کا لباس پہنایا اور کانٹے دار ٹہنیوں کا ایک تاج بنا کر اس کے سر پر رکھ دیا۔ پھر وہ اسے سلام کرنے لگے، اے یہودیوں کے بادشاہ، آداب۔ لاٹھی سے اس کے سر پر مار مار کر وہ اس پر تھوکتے رہے۔ گھٹنے ٹیک کر انہوں نے اسے سجدہ کیا۔ پھر اس کا مذاق اڑانے سے تھک کر انہوں نے ارغوانی لباس اتار کر اسے دوبارہ اس کے اپنے کپڑے پہنائے۔ پھر وہ اسے مصلوب کرنے کے لیے باہر لے گئے۔ عیسیٰ کو مصلوب کیا جاتا ہے۔ اس وقت لیبیا کے شہر کرین کا رہنے والا ایک آدمی بنام شمون دیہات سے شہر کو آ رہا تھا۔ وہ سکندر اور روفس کا باپ تھا۔ جب وہ عیسیٰ اور فوجیوں کے پاس سے گزرنے لگا تو فوجیوں نے اسے سلیب اٹھانے پر مجبور کیا۔ یوں چلتے چلتے وہ عیسیٰ کو ایک مقام پر لے گئے جس کا نام گلگتا یعنی کھوپڑی کا مقام تھا۔ وہاں انہوں نے اسے مائی پیش کی جس میں مور ملایا گیا تھا، لیکن اس نے پینے سے انکار کیا۔ پھر فوجیوں نے اسے مصلوب کیا اور اس کے کپڑے آپس میں بانٹ لیے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کس کو کیا ملے گا انہوں نے کرا ڈالا۔ 9 بجے صبح کا وقت تھا جب انہوں نے اسے مصلوب کیا۔ ایک تختی سلیب پر لگا دی گئی جس پر یہ الزام لکھا تھا، یہودیوں کا بادشاہ۔ 2 ڈاکوؤں کو بھی عیسیٰ کے ساتھ مصلوب کیا گیا، ایک کو اس کے داہنے ہاتھ اور دوسرے کو اس کے بائیں ہاتھ۔ یوں مقدس کلام کا وہ حوالہ پورا ہوا جس میں لکھا ہے، اسے مجرموں میں شمار کیا گیا۔ جو وہاں سے گزرے انہوں نے کفر بک کر اس کی تذلیل کی اور سر ہلا ہلا کر اپنی حقارت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، تو نے تو کہا تھا کہ میں بیت المقدس کو ڈھا کر اسے 3 دن کے اندر اندر دوبارہ تعمیر کروں گا۔ اب صلیب پر سے اتر کر اپنے آپ کو بچا۔ رہنما اماموں اور شریعت کے علماء نے بھی عیسیٰ کا مذاق اڑا کر کہا، اس نے اوروں کو بچایا لیکن اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اسرائیل کا یہ بادشاہ مسیح اب صلیب پر سے اتر آئے تاکہ ہم یہ دیکھ کر ایمان لائیں، اور جن آدمیوں کو اس کے ساتھ مصلوب کیا گیا تھا انہوں نے بھی اسے لعن طعن کی۔ عیسیٰ کی موت۔ دوپہر 12 بجے پورا ملک اندھیرے میں ڈوب گیا۔ یہ تاریکی 3 گھنٹوں تک رہی۔ پھر 3 بجے عیسیٰ اونچی آواز سے پکار اٹھا، ایلی ایلی لما شبقتنی، جس کا مطلب ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا،
تو نے مجھے کیوں ترک کر دیا ہے؟ یہ سن کر پاس کھڑے کچھ لوگ کہنے لگے، وہ الیاس نبی کو بلا رہے ہیں۔ کسی نے دوڑ کر مائی کے سرکے میں ایک اسپنج ڈبویا اور اسے ڈنڈے پر لگا کر عیسیٰ کو چسانے کی کوشش کی۔ وہ بولا، آؤ ہم دیکھیں، شاید الیاس آ کر اسے صلیب پر سے اتار لے گا۔ لیکن عیسیٰ نے بڑے زور سے چلا کر دم چھوڑ دیا۔ اسی وقت بیت المقدس کے مقدس ترین کمرے کے سامنے لٹکا ہوا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک 2 حصوں میں پھٹ گیا۔ جب عیسیٰ کے مقابل کھڑے رومی افسر نے دیکھا کہ وہ کس طرح مرا تو اس نے کہا، یہ آدمی واقعی خدا کا فرزند تھا۔ کچھ خواتین بھی وہاں تھیں جو کچھ فاصلے پر اس کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ ان میں مریم مگدلینی، چھوٹے یعقوب اور یوسیس کی ماں مریم اور سلومی بھی تھیں۔ گلیل میں یہ عورتیں عیسیٰ کے پیچھے چل کر اس کی خدمت کرتی رہی تھیں۔ کئی اور خواتین بھی وہاں تھیں جو اس کے ساتھ یروشلم آ گئی تھیں۔ عیسیٰ کو دفن کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ جمعہ کو ہوا، جو اگلے دن کے سبت کے لیے تیاری کا دن تھا۔ جب شام ہونے کو تھی تو ارمتیا کا ایک آدمی بنام یوسف ہمت کر کے پیلاطس کے پاس گیا اور اس سے عیسیٰ کی لاش مانگی۔ یوسف یہودی عدالت عالیہ کا نامور ممبر تھا اور خدا کی بادشاہی کے آنے کے انتظار میں تھا۔ پیلاطس یہ سن کر حیران ہوا کہ عیسیٰ مر چکا ہے۔ اس نے رومی افسر کو بلا کر اس سے پوچھا کہ کیا عیسیٰ واقعی مر چکا ہے؟ جب افسر نے اس کی تصدیق کی تو پیلاطس نے یوسف کو لاش دے دی۔ یوسف نے کفن خرید لیا، پھر عیسیٰ کی لاش اتار کر اسے کتان کے کفن میں لپیٹا اور ایک قبر میں رکھ دیا جو چٹان میں تراشی گئی تھی۔ آخر میں اس نے ایک بڑا پتھر لٹکا کر قبر کا منہ بند کر دیا۔ مریم مگدلینی اور یوسیس کی ماں مریم نے دیکھ لیا کہ عیسیٰ کی لاش کہاں رکھی گئی ہے۔